سب شہید ہو چکے ہیں. علی اکبر جیسا ہم شبیہ رسول شہید ہوا, قاسم جیسا خوبصورت بھتیجا شہید ہوا, اور محمد جیسے بھتیجے شہید ہوئے. اب ایک 56 سالہ باپ ہے, 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر ہے. میرے آقا حسین کی 6 مہینے کا معصوم بچہ ایک باپ لے کر کے کھڑا ہے, اور ننھے اصغر کے معصوم حلق سے گزرتا ہوا مولا حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا. علی اصغر معصوم اپنے باپ کی گود میں جھرجھری لینے لگے, اور اچھا جو ہے وہ تڑپنے لگے. اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا تھا. اس وقت تو لوگ جو ہے ایک دریا کے اندر, اللہ اکبر, ایک دریا کے اندر مصر کی سرزمین بتائی جاتی ہے, وہاں پر جو ہے وہ کشتی کے اندر ڈوب رہے تھے, اور وہ پکارتے تھے یا حسینہ وا حسینہ, یا حسینہ وا حسینہ. تو اس وقت کسی نے دیکھا کہ کوئی نقاب پوش آیا, ہاتھ میں بچہ تڑپ رہا ہے, اور وہ کشتی کو کنارے لگا. روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. حسین وہ ہے, اس کی مثل لائے کہاں سے, اس آقا کی مثل لائے کہاں سے. انسان چراغ لے کر ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں, لوگوں سورج لے کر ڈھونڈو, اب تمہیں حسین نہ ملے گا, حسین کا سایہ بھی نہ ملے گا. حسین وہ ہے جو صبر و رضا کا پیکر ہے. میدان کربلا کی ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کروں, اللہ اکبر. حسین وہ ہے, سب شہید ہو چکے ہیں. علی اکبر جیسا ہم شبیہ رسول شہید ہوا, قاسم جیسا خوبصورت بھتیجا شہید ہوا, اور محمد جیسے بھتیجے شہید ہوئے. اب حسین جو ہے میدان کربلا میں واقعہ نہیں بتاتا, صرف اشارہ کرتا ہوں. ماں بادل کربلا مجھے بیان کرنا ہے, اپنے اصل و عنوان پر آنا ہے. حسین میدان کربلا میں سب کی شہادت کے بعد صرف بہن کے اصرار پر, بہن کی ضد پر, اپنے ننھے سے معصوم 6 مہینے کے بچے کو کربلا کی دھرتی پر ان یزیدیوں کے سامنے لے کر کھڑے ہیں. لے کر کھڑے رہنے کا انداز یہ ہے, حسین کا بائیں ہاتھ پر ننھا سا معصوم پسلیوں والا علی اصغر ہے. ابھی بچے کی پیدائش کو صرف 6 مہینے ہوئے ہیں. مولا حسین اپنی آستین جو ہے اس بچے کے چہرے پر رکھتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں لوگوں اگر قصور کیا ہے تو حسین ابن علی نے کیا ہے تمہارے موقف کے مطابق, لیکن اس بچے نے کوئی قصور تو نہیں کیا. میرے گھر میں اللہ اکبر, اب گھر کیا ہے, گھر بھی چھوڑ آیا ہوں. میرے خیمے میں 3 دن سے پانی نہیں دیکھا گیا. جوان بچے, جوان بھتیجے, بھانجے, سب جو ہے وہ بغیر پانی کے پیاسے شہید ہو گئے. اگر بہن نہ کہتی تو میں نہ آتا. میں اپنی بہن کی بات کاٹتا نہیں, بہن کی بات ٹالتا نہیں. بہن نے اصرار کیا ہے تم چند قطرے میرے بچے کو پانی پلا دو. اگر تم چند قطرے اسے پانی پلا دو گے, حسین اپنے معصوم بچے کو لے کر اس لیے آیا ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ بچے کے بہانے پانی مانگ کر ہم پیئیں گے. نہیں, ہمیں نے نہیں پینا ہے. اللہ اکبر, تم میرے بچے کو اپنے ہاتھ سے پلا دو تاکہ تمہارا شک بھی دور ہو جائے. چند قطرے پانی پلا دو گے, ساقی کوثر کا نواسا ہوں. ان چند قطروں کے عوض حوض کوثر کا بھی وعدہ کر سکتا ہوں, لیکن میرے بچے کو چند قطرے پلا دو. ذرا تصور کی دنیا میں کربلا میں چلیں, اور کربلا کی مہکتی ہوئی فضاؤں سے اپنے مشام جاں کو معطر کریں. ایک 56 سالہ باپ ہے, 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر ہے. میرے آقا حسین کی 6 مہینے کا معصوم بچہ ایک باپ لے کر کے کھڑا ہے. ماں کا سینہ خشک ہونے کے بعد 3 دن ہو چکے ہیں, بچے نے ابھی دودھ بھی نہیں پیا ہے, اس لیے کہ ماں کا سینہ خشک ہوا. دودھ پانی تک میسر نہیں. وہ ننھا سا معصوم بچہ زبان ہونٹوں پر پھیرتا ہے, کبھی مٹھیوں کو بند کرتا ہے, کبھی مٹھیوں کو کھولتا ہے, کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے, کبھی پیروں کو پھیلا دیتا ہے. پیاس کی تاب نہ لا کر روتے روتے بے ہوش ہوتا ہے, پھر خود ہی ہوش میں آتا ہے باپ کے دامن کی ہوا پا کر, اور اس کے بعد پھر رونے لگتا ہے. اس معصوم کو کون سمجھائے کہ او معصوم, آج کربلا کی زمین پر تیرے بابا پر پانی بند ہے, ساقی کوثر کے نواسوں پر پانی بند ہے, مصطفیٰ کریم کے نواسوں پر پانی بند ہے, اس کے نواسوں اور بیٹوں پر پانی بند ہے جو اپنے گورے ہاتھوں سے میدان محشر کے پیاسوں کو جام کوثر پلائے گا. اس کے نواسوں پہ پانی بند ہے جس نے اللہ اکبر کتوں کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی ہے. اس کے نواسوں پر پانی بند ہے, اور بے رحمی کا انداز کیا گیا ہے جس نے چوٹیوں کی پر رحم کرنے پر جنت اور مغفرت کی بشارت دی ہے. اس آل نبی پر پانی بند ہے. اللہ اکبر,
اور 56 سالہ حسین اپنے بیٹے کے لیے پانی کا سوال کرتے ہیں. شمر لعین جس کے بدن پہ کوڑ تھا اس کے لیے غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے غیب کی خبر دی تھی. آقا فرماتے ہیں میں چتکبرے کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے خون کے اندر منہ ڈبوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا وہ چتکبرا کتا جو آپ کے خون میں منہ ڈبوتا ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرے حسین کا خون جو ہے اللہ اکبر جو اپنے ہاتھ کو حسین کے خون میں رنگے گا اس کے جسم پر برس کا نشان ہوگا, سفید چمڑی اس کی, سفید داغ اس کے جسم پہ ہوگا. وہ چتکبرا شمر لعین جب مولا حسین کی باتوں کا اثر یزیدیوں پر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, کوفیوں پر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور پاسا پلٹنے کا اسے اندیشہ ہوتا ہے تو ایک شقیع القلب حرملہ بن کاہل کو اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے حسین کو جواب دے. اللہ اکبر اس ظالم نے جواب دیا حسین سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے, تیرے بیٹے کو پانی نہیں دیا جائے گا. اور اس کے بعد تاریخ کی اوراق گواہ ہے. اللہ اکبر جب میدان کارزار میں لوگ آتے تھے, میدان جنگ میں لوگ آتے تھے تو دو قسم کے تیر لاتے تھے, ایک انسانوں پہ چلانے کے لیے اور اس سے زیادہ سخت اور تیز ترار تیر گھوڑوں پہ چلانے کے لیے, اس لیے کہ گھوڑوں کا جسم انسان کے جسم سے سخت ہوتا ہے, گھوڑے کی چمڑی انسان کی چمڑی سے سخت ہوتی ہے. اب اس کی تفصیل میں جا تو نہیں سکتا اس لیے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ نے گھوڑا نہیں دیکھا, آپ نے گھوڑا دیکھا ہے. اللہ اکبر تو جو گھوڑے پہ چلانے والے تیر گھوڑوں پر چلائے جاتے تھے وہ انسانوں پہ نہیں چلائے جاتے تھے, اس لیے کہ وہ تیر بہت مہنگے ہوا کرتے تھے. لیکن تاریخ کا بدترین اور تاریخ باب سن لیجئے, آل محمد پر دشمنی کی داستان سن لیجئے, آل محمد پر ظلم کی داستان سن لیجئے. حرملہ بن کاہل کو جب شمر لعین نے اشارہ کیا تو اس نے گھوڑے پر چلانے والا تیر اپنی کمان میں تانا اور کس پر؟ جوان بیٹوں کے لیے نہیں, طاقتور جوانوں کے لیے نہیں, بلکہ حسین کے معصوم سے ننھے علی اصغر کے لیے. مولا علی اصغر رو رہے تھے اور اس وقت وہ کمان پر تیر چڑھاتا تھا اور اس نے کہا حسین اپنے بیٹے کے رونے کا اتنا احساس ہے, آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا اور تو اپنے بیٹے کے رونے کی آواز کبھی نہیں سنے گا. اور اس ظالم نے پھر گھوڑے پر چلانے والا تیر معصوم اصغر کے ننھے حلقوم پر چلا دیا اور کہا لے حسین یہ لے تیرا بیٹا آج کے بعد کبھی نہیں روئے گا. وہ تیر چلا اور ننھے اصغر کے معصوم حلق سے گزرتا ہوا مولا حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا. علی اصغر معصوم اپنے باپ کی گود میں جھرجھری لینے لگے اور جو ہے وہ تڑپنے لگے. مولا حسین نے جیسے ہی اپنے بیٹے کی طرف دیکھا آنکھ میں آنسو آنے لگے تو جو ہے وہ آواز آئی زمین سے حسین بیٹے کا خون سنبھالو, اس لیے کہ اگر ایک قطرہ بھی زمین پہ پڑا تو قیامت تک اناج نہیں اگے گا امت محمدیہ کے لیے. حسین نے جب امت کا نام سنا اپنے بیٹے کو تڑپنا دیکھ کر کے بھول گئے اور بیٹے کا لہو اپنی آستین اور اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے لگے. بیٹا تڑپ رہا ہے لیکن نانا کی امت کی یاد آئی کہ لوگوں کو اناج نہ ملے گا تو زمین پہ گرنے نہ دوں. حسین نے آستین میں سنبھالا اور اپنے ہاتھ پر اس خون کے بہتے دھارے کو لیا اور اس کے بعد سوچا کہ آسمان کی طرف اچھال دے. اللہ اکبر آواز آتی ہے حسین اللہ کی عزت کی قسم اصغر کا خون آسمان کی طرف گیا, قیامت تک کے لیے پانی کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا اور نہ برسے گا. مولا حسین نے سوچا نہ زمین پہ ڈال سکتے ہیں نہ آسمان کی طرف. مولا حسین کے بال ابن عساکر کی روایت کے مطابق جو ہے وہ مولا علی اکبر کی شہادت پر سفید ہو گئے تھے. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. حسین نے اپنی داڑھی پر یہ کہہ کر اپنے معصوم بچے کا خون مل لیا. لوگ مہندی سے خضاب کرتے ہیں, آج حسین جو سید الصابرین ہے, صابروں کا سردار ہے, اس نے اپنے ننھے معصوم بیٹے کے خون سے اپنی داڑھی کا خضاب کیا اور داڑھی پر وہ خون ملا اور اس کے بعد کہتے ہیں یزیدیوں گواہ رہنا کل حسین جب میدان محشر میں اپنے نانا کے سامنے اور اپنے اللہ کے سامنے آئے گا تو اسی حالت میں آئے گا کہ حسین کی داڑھی معصوم اصغر کے خون سے رنگین ہوگی. مولا حسین کو خیال آیا بچہ ٹھنڈا ہو چکا تھا, گردن پکڑی
پکڑی اور پیر پکڑ کر کے لاشے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور بڑے صبر کے ساتھ کہتے ہیں مولا تو نے 18 سال کے علی اکبر کی کڑیل جوانی کی قربانی کو قبول کر لی، مولا معصوم 6 مہینے کی اس چھوٹی سی قربانی کو بھی قبول کر لے۔ حسین کا جگر کیا تھا، عزم حسین کیا تھا، مولا حسین اللہ اکبر۔ سوچا کہ یہ تیر دیکھ کر زینب برداشت نہ کرے گی، شہربانو برداشت نہ کرے گی، تو مولا حسین نے تیر نکالا جناب اصغر کے حلقوم سے اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا اور اپنی آستین ڈال کر کے بوجھل قدموں سے خیموں کی طرف بڑھے تو جناب شہربانو اور زینب آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ وہ پانی پلا دیں گے بچوں کو، اور پھر کسی نے سکینہ سے کہا سکینہ تم بھی تیار ہو جاؤ، اصغر کو پانی مل گیا ہے تمہیں بھی ملے گا۔ لیکن جیسے حسین خیمے میں اصغر کا لاشا لے کر کے پہنچے بیویوں نے ہاتھ پھیلا دیے، حسین ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا وہ پانی پلا دیں گے تم نے تاخیر کی۔ امام حسین نے فرمایا او بیویوں سن لو میرے بچے نے پانی تو ضرور پیا ہے لیکن ان اشقیہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں، انہوں نے اس نے ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی پیا ہے۔ مولا حسین کے صبر کو تو دیکھیں، یہ کربلا کی داستان ہے۔ اقبال کہتے ہیں عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، انتہا حسین اس کی ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، آپ بھی اولاد والے ہیں، ہم بھی اولاد والے ہیں، ہمارے بچوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نا، جوان بیٹا اگر تیزی سے گھر کے سامنے سے بائک بھگاتے ہوئے لے جاتا ہے، ماں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، باپ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ حسین تو نے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر لایا، 21 سالہ بھتیجے کا لاشا اٹھا کر کے لایا، 9 محمد بچوں کا لاشا اٹھا کر کے لایا، اب معصوم لاش بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں حسین پیاسے تھے محتاج تھے ظالم تجھے معلوم نہیں، شاہ عبدالعزیز جیسے مجدد نے لکھا اور امام احمد رضا جیسے مجدد نے جس کی تائید کی، اس کی روایت ہے کہ جب مولا حسین علی اصغر کو لے کر کے کربلا میں کھڑے تھے نا، اور جس وقت جو آپ کے حلقوم میں معصوم اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا تھا، اس وقت تو لوگ جو ہے ایک دریا کے اندر، اللہ اکبر، ایک دریا کے اندر مصر کی سرزمین بتائی جاتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ کشتی کے اندر ڈوب رہے تھے اور وہ پکارتے تھے یا حسینہ واہ حسینہ، یا حسینہ واہ حسینہ۔ تو اس وقت کسی نے دیکھا کہ کوئی نقاب پوش آیا، ہاتھ میں بچہ تڑپ رہا ہے اور وہ کشتی کو کنارے لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جب نقاب پوش سے کہا ہے کون، تو آپ نے فرمایا تم نے پکارا کس کو ہے، اور جب نقاب پلٹا تو وہ امام حسین تھے۔ بچے کا خون جو ہے وہ دامن پر جو ہے وہ لگ رہا تھا، بچے کو تڑپتا دیکھا اور ادھر جو ہے وہ کشتی والوں نے میرے امام کو کشتی کنارے لگاتے دیکھا کہ ہوا کیا، فرمایا تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، اس وقت کربلا میں امتحان دے رہا ہوں، نادانو تمہیں کیا خبر ہے۔ حسین وہ راز ہے جسے سمجھا نہیں جا سکتا، اس راز کو قرآن کہتا ہے انی عالم و مالا تعلمون کا راز حسین ہے، اس راز کو تم اور ہم کیا سمجھ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے فرات پہ جاتے پانی مل جاتا اور پانی پی لیتے تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، ارے جو کشتیاں کنارے لگانے کے لیے پلک کے جھپکتے دریا تک پہنچتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو کیوں نہیں پلا دیتا۔ سن لو یہ میری عقیدت تو گوارا نہیں کہ حسین نے یزیدیوں سے اس لیے پانی مانگا بیٹے کے لیے، ارے جو کشتی پار لگانے جاتا ہے وہ وہی لے جا کر کے پانی پلا دیتا۔ حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، حسین استقامت دکھانے گئے تھے، اور اصغر کو میدان کربلا میں لے جانے کا مقصد پانی پلانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا جو جوان ہے وہ تو چل کر جاتے ہیں، جو چل کر نہیں جا سکتا اسے حسین گود میں لے جاتے ہیں۔ حسین